بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز اور مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیوں،
ہمارے سماج کے اندر ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم کبھی مرنے والے نہیں ہیں. انسان اس طرح جیتا ہے، اس کی رہن سہن ایسی ہے اور اپنا فیوچر ایسے بناتا ہے کہ بھائی مجھے مرنا ہی نہیں ہے. ایک پوائنٹ تو یہ ہے، انسان اس طرح جیتا ہے، اس کی رہنے کی اسٹائل ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والا ہے. لیکن یاد رکھو عزیزو میرے پیارو، اس دنیا میں کوئی رہا بھی نہیں اور آئندہ کوئی رہے گا بھی نہیں. یہ بات پکی ہے. مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں رہنا نہیں ہے، موت تو آنی ہے. یہاں تک کا ہمارا تو ایمان ہے کہ بھائی موت آنی ہے اور موت کے بعد واپس زندہ ہونا ہے. لیکن جو کسی دھرم کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، جو ناستک لوگ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بھائی ایک وقت مرنا ہے. لیکن وہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں میں اور آپ کہ ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو ہمارے دماغوں کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آیا ہے، جتنے مشینریوں کے زمانے میں، جتنے سہولتوں کے زمانے میں آئے، ہم لوگ اللہ کو دلیل کرنے لگے. آج تک کسی کو زندہ ہوتے دیکھا مجھ سے؟ یہ بات ایک تو مرنے کا یقین نہیں، بس اس طرح رہتے ہیں. ہماری لائف اسٹائل ایسی ہے کہ ہمیشہ رہنے والے. سیدھی سیدھی بات، چوکھی چوکھی بات، کوئی گول مول بات بولو بھائی کروں گا نہیں. ہماری اسٹائل ایسی ہے کہ ہم مرنے ہی نہیں والے. دوسری بات کہ ہم مر بھی گئے تو آج تک کس کو زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ مول صاحب جو کرنا ہو کرو، مر جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دونوں عقیدے غلط، دونوں عقیدے کینسل. دونوں عقیدے پر جو ایمان رکھتا ہے اس کا ایمان بھی بولو بھائی ہاتھ سے گیا. یہ بہت بڑے دو پوائنٹ ہے. مرنا ہے یہ پکا یقین ہونا چاہیے. جیسے بچپن کے اندر ہمیں مکتب کے اندر سنایا گیا، ہمارے اساتذاؤں نے، ہمارے استادوں نے مدرسوں میں سکھایا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ بچپن میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا، ایمان مجمل، ایمان مفصل. بس پڑھنے تک ہے یہ بات، لیکن جب ماننے کی بات آتی ہے مولوی صاحب جیو، عیش کرو، اچھا سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پیو. ارے یار مرنا ایک ہی مرتبہ ہے، بار بار مرنا نہیں ہے. یہ ہمارا بولو بھائی لینگویج ہے ہماری. مولوی صاحب کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو، مرنا تو ایک ہی مرتبہ ہے نا. اور مرنے کے بعد واپس زندہ ہونا ہے مولوی صاحب وہ سب بکواس ہے. کیا ہے؟ بکواس ہے. اللہ نے لائف دی ہے، زندگی دی ہے، انجوائے کرو، پھر دیکھی جائے گی مرنے کے بعد. اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہی بولو بھائی شروع ہوتی ہے. اور موت کا وقت آئے گا، مجھے بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور آپ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، پچھلی قوموں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. آئندہ قوم جو آئے گی بولو اس کو بھی چھوڑا جائے گا نہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا، ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں جانے دیں گے، ایک سیکنڈ پیچھے بھی نہیں جانا دیں گے. وقت آ جائے گا، اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے، اٹھا کر لے جائے گا.
ہم پھر باتیں کرتے رہیں گے، یار یہاں نہیں لے جاتے تو اچھا ہوتا، وہاں لے جاتے تو بچ جاتا، یہ کرتے تو اچھا ہوتا، یہ نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ باتوں میں لگا دیتا ہے، بہانوں میں لگا دیتا ہے، اور اپنے بندوں کو اپنی ملاقات کے لیے بولو دور سے۔ قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ دو طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، ایک تو مسلمان اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، اور وہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ بھائی موت ہے، موت کے بعد قبر کی منزل ہے، پھر واپس کھڑا ہونا ہے، اور قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب و کتاب دینا ہے۔ ایک مسلمان یہ ہے، دوسرا مسلمان وہ ہے انجوائے کرو، کھاؤ پیو، ارے زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، بار بار تھوڑی ملتی ہے، انجوائے کر لو، پھر دیکھی جائے گی، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، قبر کی منزل کو دیکھا جائے گا، ارے دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک یہ مسلمان ہے، اور ایک بولو بھائی مان کر زندگی گزارتا ہے کہ نہیں میرے اللہ نے مجھے بلایا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ارے نماز کو قائم کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، حلال روزی کماؤ، ہر وقت اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا والا جب موت کا وقت آئے گا، اللہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے مسلمان کی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جا چلی جا تیرے رب کے پاس، تیرا اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی۔ پہلی خوشخبری مل گئی، راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی ہوں میرا بندہ، کیا میرے بندے تم مجھ سے راضی ہو؟ تو کہیں گے راضیۃ مرضیہ۔ دوسرا انعام، فادخلی فی عبادی، میرے نیک لوگوں کے اندر داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں سے کامیابی شروع سے جو میں نے حدیث پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے دنیا، جو بوئیں گے بولو بھائی موت کے بعد وہی پائیں گے۔ دنیا میں ہم جیسی زندگی گزاریں گے، موت کے بعد وہی چیز دکھنے میں آئے گی، ہم جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ دنیا میں ہے نا، اور سب جیسا کرو گے نا ویسا آپ بھرو گے۔ آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں گے، اس کا برا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تمہارا برا کرے گا۔ تو دعا میں بھی ایسا ہے کہ تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو، چاہے اللہ اس کو دے کے نہیں دے، لیکن تم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو، اللہ وہ چیز تمہیں پہلے دے گا۔ اس لیے عزیزو میرے پیارو، آج جو بہت بڑے دو پوائنٹ ہے جو آج میرے سماج میں بھی، آپ کے سماج میں بھی، میرے گھر میں بھی، آپ کے گھر میں بھی، آپ کی مارکیٹ میں بھی، ہماری مارکیٹوں میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہے۔ ہم سب انجوائے کرو، مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے؟ ارے موت ہے، پکا ہے موت آئے گی، لیکن موت کے بعد کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ موت کے بعد کون پکڑا جائے گا؟ وہ تمام چیزیں کھول کھول کر میرے نبی نے، میرے اللہ نے کلام میں بیان فرما دی گئی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا موت کے بعد جو پکڑا گیا الامان والحفیظ، یہ تمہاری گردن ہے نا، گردن بوچی، فرشتہ قبر میں ادھر سے ادھر بھی ہٹکنے نہیں دے گا۔ اللہ میری اور آپ کی پوری امت کی اور تمام ہمارے مرحومین کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ کی پکڑ سے۔ مسلمانوں کو اتنا آسان نہیں ہے، جو میں بولنا آسان ہے میرے لیے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے، لیکن جس پر اللہ کی پکڑ آتی ہے نا، اس کا مسلمانوں حالت اللہ بگاڑ دیتا ہے۔ قارون کو پکڑا، نمرود کو پکڑا، شداد کو پکڑا،
دیکھو آج عبرت کا نشان بنے کہ نہیں بنے، تاریخ اس کی بیان کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔ فرعون 450 برس تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا، 9.5 فٹ لمبا تھا، میں نے اس کو دیکھا، 9.5 فٹ لمبا، لال لال ٹماٹر کی طرح تھا، پیسہ بھی تھا، مال و دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جب اللہ نے پکڑا، مال کام آیا، خوبصورتی کام آئی، مال و دولت کام آئی، بادشاہت کی کرسی کام آئی، کچھ کام نہیں آیا۔ جب اللہ نے پکڑا تو ایسا پکڑا کہ قیامت تک اس کے لیے بولو بھائی عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، اے فرعون ہم تیری لاش کو قیامت تک اسی حالت میں رکھیں گے۔ کب تک بولو گا؟ 550,000 برس گزر گئے، انسان کی باڈی قبر میں جاتی ہے، سائنس والے کہتے ہیں اللہ جس کو محفوظ رکھنا چاہے اس کو کوئی کھا سکتا ہے؟ بولو بھائی، حافظ قرآن کی، علماء کی لاشوں کو زمین بھی نہیں کھاتی، کیڑے بھی نہیں کھاتے، کیوں کہ اس کے سینے میں کیا ہے؟ بولو بھائی اللہ کا کلام ہے۔ بعض واقعات ہم سنتے ہیں کہ بھائی 20 سال کے بعد ہم نے اس جگہ قبر کھودی تو لاش ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اب جس کو اللہ زمین کے اندر بھی، زمین کے، یہ بھی ایمان کو تازہ کرنے کی بات ہے، ادھر زمین کے اندر 6 فٹ کے نیچے زمین ہر طرف کادو ہی کادو ہے، کیچڑ ہی کیچڑ ہے، مٹی ہی مٹی ہے، لیکن جب اللہ ان مٹی میں بھی کسی کی حفاظت کرنے پر آئے تو ایک کیڑا بھی اس کو نقصان پہنچا سکتا نہیں۔ ہم نے کتنی لاشوں کو دیکھا، بھائی 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، چلو اس کی یہاں پر دوسری قبر کھودی جائے۔ جب قبر کھودی جاتی ہے تو مسلمانوں اس کی بدن صحیح سالم، یہاں تک کہ جو بال ہوتے ہیں روانٹی جس کو ہم بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو بال ہوتے ہیں وہ بھی مسلمانوں محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کو باقی رکھنے والا کون ہے؟ سب مل کر بولو بھائی زور سے، اللہ۔ جس کو اللہ پکڑنے پر آ جائے، پکڑنے پر آ جائے، اللہ دل دیتا رہتا ہے۔ اللہ پوری امت کی، پورے مسلمانوں کی، پوری انسانیت کی اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ سے حفاظت فرماوے۔ مسلمانوں جب اللہ پکڑتا ہے نا، اور اللہ کے تماچے میں، ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کے تماچے میں آواز نہیں ہوتی ہے، جب اللہ پکڑتا ہے تو ایسا تماچا مارتا ہے کہ پوری دنیا اس کو دیکھتی رہتی ہے۔ قرآن نے خود کہا کہ نمرود کو پکڑا، صداد کو پکڑا، فرعون کو پکڑا، ابو لہب کو پکڑا، ابو جہل کو پکڑا، بڑے بڑے دشمنوں کو پکڑا۔ تو کیسا پکڑا؟ آج بھی کتابیں اس کی گواہی دیتی ہوئی، آج بھی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے کہ دیکھو اللہ کے نافرمان بنو گے، اللہ دل دیتا رہے گا، دل دیتا رہے گا، اور جب اللہ پکڑے گا کوئی دنیا کی طاقت مجھے اور آپ کو چھڑانے نہیں آئے گی۔ جیسے فرعون پکڑا اللہ نے، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پکڑا جیسے قرآن میں اس کا اعلان کر دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، اے فرعون ہم تیری لاش کو قیامت تک اسی حالت میں رکھیں گے، لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، کہ تیرے پیچھے آنے والے ظالم لوگوں کے لیے نشاندہی بن جائے۔ اللہ نے میسج چھوڑا ہے، اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے مثال چھوڑی ہے کہ دیکھو میں دل دیتا رہوں گا، دل دیتا رہوں گا، تم بیاج کے کاروبار کو نہیں بند کرو گے، تم جھوٹ کو نہیں بند کرو گے، تم دھوکہ بازی کو نہیں بند کرو گے، تم ملاوٹ میں بند نہیں کرو گے، ہر چیز میں ملاوٹ کرو گے، بند نہیں کرو گے۔ آپ کو شروع میں تو اچھا لگے گا، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے، ارے بیاج کیا ہے، وہ تو مارکیٹ میں جمنا ہو تو بیاج لینا ہی پڑے گا، جھوٹ بولنا ہی پڑے گا، دھوکہ دینا ہی پڑے گا۔ پہلے تو شیطان بڑی مٹھاسے دیتا ہے، بڑی مٹھاسے دیتا ہے،
لیکن جب مسلمانوں ویاس کا کاروبار کا گڈھا ایسا ہے، اس کا کھڈا ایسا ہے، جتنا آدمی اس میں جاتا ہے اتنا ہی بولو اس میں گرتا رہتا ہے، کبھی نکلتا نہیں۔ آج مارکیٹوں میں بیاس کے بغیر کاروبار، کہتے ہیں موسیٰ برکت نہیں، ہزاروں کی آوک ہے، ادھر آتی ادھر نکل جاتی ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھو، کہیں میں بیاس کے اوپر کاروبار تو نہیں کر رہا، میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتا، میں جھوٹ بول کر دھندا تو نہیں کرتا، میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں، میں اپنے مال میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں آپ صاف ہے، ریاض کا کاروبار نہیں کر رہے، جھوٹ نہیں بول رہے، دھوکہ بازی نہیں کر رہے، اپنے مال میں ملاوٹ نہیں کر رہے، اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اپنے کاروبار کو کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کو جو نقصان ہو رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں آپ ممبر رسول سے بیٹھ کر آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ نقصان میں بھی آپ کا انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر آپ نے ریاض پہ کاروبار کیا، جھوٹ بول کر کاروبار کیا، آپ نے ملاوٹ کر کر کاروبار کیا، آپ نے دھوکہ دے کر کاروبار کیا، کروڑوں کی آوک ہوگی لیکن ہمیشہ فقیر ہی رہو گے۔ دیکھ لینا، یہ ممبر رسول سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ عزیزوں میرے پیاروں، مرنا ہے، بولو عقیدہ ہے کہ نہیں ہے، بولو دور سے، مرنا ہے، چاہو کہ نہ چاہو، جانا چاہو کہ نہ جاؤ، وقت آئے گا اٹھا کر فرشتہ لے جائے گا اللہ کی طرف۔ دوسری بات، مر گئے، اب کہیں گے کہ مولوی صاحب کس کو زندہ ہوتے دیکھا؟ ارے آج تک ہمارے باپ دادا قبر میں چلے گئے، آج تک کسی کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے، یہ سب بیانوں میں ہوتا رہتا ہے، یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ نہیں 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 نہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ صرف بیان کی باتیں نہیں ہیں، موت کے بعد واپس انشاءاللہ بولو زندہ ہونا ہے، سب کو یاد ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یاد ہے سب کو، بولو بھائی، زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنا بوجھ باہر پھینکے گی۔ زمین میں کس کا بوجھ ہے، بولو بھائی، میری اور آپ کی لاشوں کا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، آسان آیتیں ہیں، سب کو یہ آیت بولو بھائی، سورت یاد ہے لیکن ترجمہ نہیں جانتے تھے، اب اللہ آگے یہی کہہ رہے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، یہ انسانوں کی لاشوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، بولو بھائی، وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث، اب اللہ تعالیٰ دلیل کر رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تم مجھے قصوروات مت مانو، میں نے تو تمہیں پہلے سے بتا دیا تھا، یومئذ تحدث اخبارہا، ارے بھائی جو اخبار آتے ہیں نا، اخبار اللہ جو پیپر آتے ہیں وہ اخبار میں کیا ہوتی ہے، بولو بھائی، خبریں ہوتی ہے، تمہیں بتایا جاتا ہے پوری دنیا میں کیا کیا ہو، تو یہ اذا زلزلت الارض زلزالہا تمہارے لیے میرے لیے اخبار ہے کہ قیامت کے دن واپس زندہ ہونا ہے، اور تمہیں بتایا گیا تھا، ایسا دھوکے میں نہیں رکھا، تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھا، تمہیں چپ چاپ واپس کھڑا نہیں کر دیا۔ اللہ خود قرآن میں کہے یومئذ تحدث اخبارا، تمہیں بتایا گیا تھا کہ واپس تمہیں زندہ کریں گے اور حساب و کتاب لیں گے اور تم کو میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، سب کو جمع کرے گا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد واپس سب کو موت دے گا۔ خود کہے گا پوری دنیا کے انسانوں کو، نبیوں کو، بادشاہوں کو، صحابہ کو، تمام کو جمع کر کر کہے گا بتاؤ کس کے حکم؟
کس کی توتی بچتی ہے آج؟ جو دنیا میں ہٹو پچو کا شور تھا، جو اپنی توتیوں کو بلاتا تھا، اپنے رعب دبدبوں کو جھاڑتا تھا، کہاں ہے؟ خود اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ بولو بھائی سنہ کا چلو. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج ایک کی حکومت باقی ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو الیس اللہ بحکم الحاکمین ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ ایک اللہ کی حکومت باقی ہے، ورنہ کوئی کی حکومت باقی نہیں ہے. سورہ رحمان میں بھی ہے، قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز کو کیا ہونا ہے؟ فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، وہ ایک ذات باقی رہنے والی ہے جو ذو الجلال. مسلمانوں یہ دنیا کچھ نہیں ہے جس پر میں آج ماں باپ کے دل توڑتے، بیوی کے دل توڑتے، اولاد کے دل توڑتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر مسلمانوں نفرت پیدا کرتے ہیں. اس پیسوں کی وجہ سے، اس دنیا کی وجہ سے آج ہر انسان یہ کہتا ہے میرا فیوچر، میری آگے کی زندگی کیا، میری اولاد کا فیوچر کیا ہے. لیکن مسلمانوں میرا اور آپ کا سب سے بڑا فیوچر یہ ہے میری آخرت کیا ہے. میرا اور آپ کے فیوچر دنیا نہیں ہے، میری اور آپ کا فیوچر کیا ہے؟ بولو بھائی آخرت. آخرت میں مسلمانوں قیامت کے دن جو چھوٹ گئے فیوچر بن گیا، وہاں جو پکڑا گیا ان بطش ربک لشدید، جو اللہ کی پکڑ میں جو آ گیا کوئی چھوٹے گا. اللہ میری بھی حفاظت فرماوے، آپ کی بھی حفاظت فرماوے، پورے امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرماوے، تمام مرحومین کی بھی حفاظت فرماوے. مسلمانوں اصل کامیابی یہاں نہیں ہے، مرنے کے بعد ہمیں جو کہہ دیا یہ میرا نیک بندہ ہے یا میری نیک بندی ہے، فرشتوں چھوڑ دو، یہاں سے کامیابی شروع ہو جائے. تو مسلمانوں مرنا بولو بھائی ہے، تو فیوچر بنانا ہے، موت اچھی آئے، ہمیں فیوچر بنانا ہے، موت اچھی آئے. اب بولو بھائی موت تو آ گئی، چاہو یا نہ چاہو. اب بولو بھائی جب چاہو یا نہ چاہو موت آ گئی، تو اب قیامت کا دن بھی بولو بھائی ضرور موت کے بعد واپس زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے. تو اس کیا فیوچر میں اور آپ بنائیں گے؟ بولو انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی، اللہ نے زندگی باقی رکھی تو اسی مضمون کو لے کر چلوں گا کہ اللہ واپس کیسے زندہ کرے گا. وہی قرآن کے واقعات سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت ابراہیم نے خود کہا کہ اللہ تم مردوں کو واپس کیسے زندہ کرتا ہے. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم. وہ انشاءاللہ قضا رکھتے ہیں، پھر دوسری ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے.